بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے میں ایسے موضوع پہ دو جملے کہہ دوں کہ جس پہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، یہ بڑی المناک بات ہے، لیکن بہرحال کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ انفارچونیٹ ہے کہ یہ حیرت انگیز بات نہ ہونا اٹ سیلف ایک حیرت انگیز بات ہے، لیکن فیکٹ ہے۔ لوگ مر رہے ہیں مہنگائی سے، بہت افسوسناک بات ہے، لیکن حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ حیرت انگیز بات نہیں ہے، لیکن یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک سے بڑا ایک شہر ہے کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، میٹروپولس کہتے ہیں اس کو، اور جناب ساحل سمندر تو پورٹ تو فلاں فلاں، اور یہاں پر ایک نہیں دو نہیں، پچھلے صرف دو مہینوں میں 5 سے زیادہ بچے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گر گئے اور پھر مر گئے۔ آج کراچی کے ایک اور علاقے میں ایک اور ماں نے اپنی بیٹی کی 4 سالہ بچی کی لاش کو گٹر سے نکالا، اس لیے کہ گٹر کے ڈھکن نہیں لگے ہوئے۔ یعنی مجھے بات کرتے بھی شرم آ رہی ہے کہ یہ مطلب یہ کہنا بھی کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ بچے اس لیے مر رہے ہیں کہ گٹروں پہ ڈھکن نہیں لگے ہوئے، اور کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا، 2 نہیں ہوا، 3 نہیں ہوئے، 2 مہینے میں 4-5 واقعات ہو چکے ہیں، اس سال میں اب تک 60 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں۔ کسی ترقی یافتہ ملک میں آئی ایم سوری میں جملے کہہ رہا ہوں، اتنے جانور مر جائیں نا اگر گٹر کے ڈھکنوں میں گر کے تو کاروائی ہو جائے، اتنے جانور مر جائیں اگر، تو یہاں انسان کے بچے مر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ آج سے کچھ دنوں پہلے کا ہمارے پرائم کا کلپ دیکھیے، ہم نے ہاتھ جوڑ کے استدعا کی تھی مرتضیٰ وہاب صاحب سے سب سے کہ بھائی اس شہر میں غضب خدا کا، بچے مر رہے ہیں یار، گٹر میں گرنے سے بچا لو۔ آج سے 5-6 دن پہلے، 8-10 دن پہلے کا پرائم یہ دیکھیے، کچھ نہیں ہوا، آج ایک اور بچی مر گئی، کل ایک اور مر جائے گی، پتہ نہیں پھر اللہ نہ کرے، مجھے نہیں معلوم کب کس کو اثر ہوگا، جب کیا ہو جائے گا تو پھر کسی کو اثر ہوگا اس کا۔ آج سے کچھ دنوں پہلے کے ہمارے پرائم کا ایک کلپ دیکھیے۔ یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے، اس شہر کے لوگ گالی گولی بتہ یہ سب کو تو بھگتتے ہی رہے ہیں اور ابھی بھی بھگت رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ خدا کا واسطہ ہے اور کوئی نہیں کرتے تو گٹروں پہ ڈھکن ڈال دیں، لوگوں کے بچے مر رہے ہیں گٹروں کے ڈھکنوں میں گر کے، ایک مر چکا ہے اور ایک کل مرا ہے میمن گوٹ پہ۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، یہ میری درد مندانہ اپیل ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے، یہ تو فوری یعنی ایمرجنسی آرڈرز دیں کہ بھائی اس شہر میں کوئی خالی گٹر کا ڈھکن نہ کھلا نظر آئے۔ 2 بچے گر کے مر گئے، وہ فوٹیج مجھ سے پوری دیکھی نہیں گئی، جب گٹر سے ایک آدمی نے ایک بچے کو نکالا، وہ اللہ کی قسم اگر وہ فوٹیج آپ دیکھیں کہ ایک بچہ بیچارہ ٹہل رہا ہے اور ٹہلتے اندر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک صاحب نے بچے کی آواز سنی تو انہوں نے دیکھا وہ بچہ نکالا، تب تک بچہ مر چکا تھا۔ آئی ایم سوری میں جملہ بول رہا ہوں کہ بچہ کسی کا بھی ہو سکتا تھا، یعنی کیا کہیں سے لکھوا کر آئے ہوں میں یا آپ کو میں نہیں کہہ رہا مرتضیٰ صاحب، کسی بھی حکمران کو کہ ان کا بچہ نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ تو اللہ کا واسطہ ہے خدا کے لیے، باقی کام آپ کہیں گے یہ کرنا پڑے گا پالیسی، بھائی گٹر کا ڈھکن لگا دو، کراچی والے گٹر کے ڈھکنوں میں گر کے تو نہ مریں، عزت سے ہی مر جائیں، کم از کم یہ مہربانی کریں تو آپ کا بہت میں شکر گزار رہوں گا۔ کاش یہ بچے نہ مرتے گٹر میں گرنے سے، کوئی شرم سے مر جاتا، کاش ایسا ہوتا۔ یہ 17 اگست کا پروگرام تھا، آج 31 اگست ہے، آج ایک اور بچی مر گئی، میرا خیال ہے 50-100 اور ہو جائیں تو پھر شاید کوئی ماحول بنے گا تھوڑا سا، پھر شاید کوئی مہربانی ہو جائے گی، پھر کوئی رحم آ جائے گا، لیکن تب تک میری اس لاوارث شہر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال کریں، کیونکہ حکمرانوں نے خیال نہیں کرنا ہے، دے ہیو ادر پرائیورٹیز۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی دیکھیں اوور نائٹ تو حل نہیں ہو سکتا نا، اس کے لیے ریفارمز چاہیے۔ او بھائی اس کے لیے کون سا ریفارم چاہیے یار؟ اچھا آپ کو گٹر کے ڈھکنوں کے لیے ریفارم چاہیے تو آپ خدا کے لیے ایک کام کر دیں، ایک احسان کر دیں، ترس کھا کے کر دیں، جو مین ہولز کھلے ہوئے ہیں ان کے گرد کوئی باڑ لگا دیں فی الحال، یہ کام ہو سکتا ہے 5-10 دنوں میں کہ نہیں ہو سکتا؟ یعنی اس کے لیے بھی کوئی ریفارم، یعنی اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یعنی کتنی شرم کی بات ہے کہ پاکستان میں کرنٹ افیئرس کے شو کا آغاز اس التجا سے ہو رہا ہے کہ یار ڈھکن لگا دو گٹر میں، بچے مر رہے ہیں ہمارے، پتہ نہیں شاید 500 بچے اور مریں گے، پھر کسی کو شرم آئے گی، پھر شاید خبر آئے گی کہ وہ شرم سے ہی مر گیا، لیکن تب تک کے لیے کراچی والے خود احتیاط کریں، گورنمنٹ اس حوالے سے بھی آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتی۔ ذرا ہم اگلے موضوع پہ آتے ہیں، لیکن میں ذرا جو ہمارے دونوں معزز مہمان ہیں سے بھی کہوں گا آواز میں آواز شامل کر لیں، پتہ نہیں شاید یا اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ سائرہ بانو صاحب ہمارے ساتھ سینئر لیڈر ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی، فردوس عاشق اعوان صاحب ہیں سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن استحکام پاکستان پارٹی۔ سائرہ صاحب مجھے آنا تھا اپنے موضوع پہ، لیکن میں مجھے 1-8 منٹ چاہیے ذرا موضوع پہ آنے سے پہلے، تاکہ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لوں۔ آپ کہیے گا کیا کہنا چاہیں؟ کراچی میں رہتی ہوں، دل دکھتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی ایک سینئر رہنما ہے شہلا رضا صاحبہ، ان کو میں دیکھتی ہوں تو ان کی آنکھوں میں مجھے ابھی تک وہ دکھ، وہ کہہ رہے ہیں جم گیا ہے، وہ دکھ ان کی آنکھوں میں نظر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تو
میں کہتی ہوں یہ اب سے نہیں ہوا, یہ کب سے کھلے یہ نالے, یہ آپ نے تو ابھی بچوں کا یہ سنا ہے کتنے بائک گری, کتنی گاڑیاں گزری ہیں. ابھی شروع میں آپ نے پروگرام میں بہت ساری وہ بات کرتے ہوئے کہا نا کہ میں معافی مانگتا ہوں یا یہ نہیں ہونا چاہیے, اگر یہ ہے تو وہ نہیں. تو آئی ایم سوری, جب بہت سارے ڈھکن ہو تو پھر گٹر پہ ڈھکن تو نہیں ہوں گے نا. ان ڈھکنوں کے ہوتے ہوئے تو یہاں ڈھکن نہیں لگی. فردوس صاحب, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں ذاتی طور پہ, ہمارا کولیگ ہے اسی ادارے میں کام کرتا ہے ARY میں, اب اللہ کرے کوئی پروگرام نہ دیکھ رہا ہو, اس کے اپنے بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ایسے 2 مہینے پہلے, یا اسی بلڈنگ میں کام کرتا ہے وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کو آج بھی امید ہے, اور اللہ کرے اس کی امید سچی ہو, اس کو آج بھی امید ہے کہ اس کا بچہ زندہ ہے, چونکہ ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے نا, تو اس کو آج بھی امید. یعنی یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ لوگ گٹروں کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اولادیں کھو دیں. مطلب یہ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم, یہ انتہائی سینسٹیو اور ایک دل کو چھو لینے والی جو سٹوری آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اور آپ نے اس سے پہلے بھی ہائی لائٹ کی ہے. دیکھیں, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. ان ترجیحات میں جو انسانی جانیں ہیں, اور اسپیشلی یہ معصوم پھول جو ہیں اور یہ کلیاں جو ہیں, ان کو جو کوالٹی لائف اور بیسک ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ دینے کی بجائے یہ چھوٹی سی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے والدین کی, جس کی ذمہ داری اب آپ کو پتہ ہے کہ میئر کراچی بننے کے بعد پروونشل گورنمنٹ ہوتے ہوئے, میئر کراچی ہوتے ہوئے, وہ گورننس کا جو سٹرکچر کراچی میں زمین بوس رہا, وہ کراچی کی جو بستیاں جو ہیں ان کا جو ڈرینیج, سیوریج اور اوور آل جو ان کی بنیادی سہولتیں اور ضرورتیں ہیں, ان کا قتل عام تو کئی دفعہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شہر جو اکنامک شہر آ گیا ہے, اور جہاں سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے, وہاں پہ بسنے والوں کے بچوں کی سانسیں جو ہیں وہ گٹر میں ڈوب کے بند ہو رہی ہیں. تو یہ لمحہ فکری ہے, اور یقیناً یہ اہل کراچی کا جو سوچ ہے, جو ان کی ویژن ہے, اور جو ان کا ایک اپنا براڈ مائنڈ ہے, وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس گٹر کے ساتھ جڑی جو گٹر مائنڈڈ پالیٹکس ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے, اور اس شہر کو بھی آزادی ملے گی, اور یہ شہر بھی جو ہے ان بیساکھیوں سے آزاد ہو جائے گا جس کی یرغمالی ہوتے ہوئے آج وہ اپنے حقوق کے لیے پکوا رہے ہیں, لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے کہ مرتضی وہاب, آپ ایک ینگ ڈائنامک انرجیٹک فیس ہو پارٹی کا, تو ہمیں توقع تھی کہ آپ کے آنے سے ایک چینج آئے گی, آپ کے آنے سے آپ وہ سٹیٹس کو بریک کریں گے اور ایک روایتی سیاستدان سے ہٹ کے عوامی خدمت کے آپ ایک نئے دور کا آغاز کریں گے. لیکن اس سٹوری کو آج کی سننے کے بعد یقیناً سوائے شرمندگی کے آپ کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. کراچی کا حال وہ تھانے جیسا بھی ہے کہ نہیں, علاقے میں لاش پڑی ہوتی ہے اور پولیس تھانے پہ لڑی ہوتی ہے کہ ہمارا نہیں ہے. تو یہاں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. ابھی اس میں ہم بحث کھولیں گے تو کوئی کہے گا یہ بلدیات میں آتا ہے, یہ اس میں آتا ہے, تو اختیار نہیں ہوتا ہے, تو یوں نہیں ہوتا, اور یہ چلتا چلا جائے گا. خیر ساحرہ صاحب, ابھی ایک اور مسئلہ, یہ لوگوں کی جو جان نکلی ہوئی ہے, ابھی عجیب صورت حال ہے, اس پہ تبصرہ کریں. پہلے آپ پھر فردوس صاحبہ سے پوچھوں کہ وہ بجلی کے بل آ رہے ہیں اور ایسے آ رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے. نگراں وزیر اعظم نے آج کہا ہے کہ بالکل ہے صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ہے, احتجاج وغیرہ ہو رہے ہیں بجلی کے حوالے سے, اتنے بھی نہیں ہو رہے, اتنا بھی کوئی سنجیدہ ہے, بالکل ہے صورتحال ہے, لیکن ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں ہے بہت زیادہ. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اب پتہ نہیں اس میں ہنسا جائے رویا جائے کہ سارے احتجاج کر رہے ہیں, سب نے احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ ذمہ دار کون ہے پھر؟ جی ساحرہ صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی تو وہ ابھی ان کے لیے بھی آپ سمجھتے کہ مہنگائی ہے یا بجلی کا اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر احتجاج ہو, تو وہ اب ان کو عوام کے دکھ کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے. جو برین ڈرین کو کہتے ہیں تو کیا ہوا, تو آپ ان سے کس چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں. خیر ان کو تو چھوڑیے, ظاہر اب ان کی حکومت کو آئے ہوئے 20 دن ہوئے, اور جو بھی معاہدے اور جو سب کچھ ہوئے وہ پی ڈی ایم کی حکومتیں کر کے گئے ہیں. لیکن ان کا احتجاج بدامی صاحب مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ آج ایم کیو ایم بھی اسی لائن میں کھڑی ہے, پیپلز پارٹی بھی,
اور JUI نے تو وہ دھرنا اور احتجاج باقاعدہ اپنی انصار الاسلام کے ساتھ نکالا ہے. تو مجھے بتائیں کہ احتجاج کر کس سے رہے ہیں, کہہ کس کو رہے ہیں کہ جو نگراں حکومت جو 3 یا 6 ماہ کے لیے, جتنے مہینے کے لیے بھی آئی ہے نگرانی کے لیے, آپ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں. تو 16 ماہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے خیال میں کہ در پردہ احتجاج کچھ اور ہے, فیس سیونگ کے لیے بجلی کے بل رکھے ہیں, در پردہ احتجاج الیکشن کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروایا جائے, کیونکہ جمہوریت کی علمبردار جماعتیں ہیں نا, تو انہوں نے وہ جمہور کا یہ تسلسل قائم رکھنا ہے, تو اس وجہ سے. حالانکہ دیکھیے یہ والا مطالبہ بھی بنتا نہیں ہے کہ جب آپ CCI کی میٹنگ میں آپ نے سائن کیے کہ حلقہ بندیوں کے بعد جب آپ نے صدر سے اختیارات لے کے الیکشن کمیشن ان کو دیے, آپ نے ساری طرح میں ان کے نگراں وزیر اعظم کے اختیارات بڑھائے, آپ نے سب وہ کام کیے جو اشارے اسی طرف جا رہے تھے. پھر KPK اور پنجاب, وہاں پر ظاہر ہے یہ جمہوریت کی جماعتیں, کوئی تو سٹینڈ لیتا, کوئی تو کوئی بات کرتا, کوئی اس سے پہلے جس وقت وہ حکومتیں گرانے کا سوچ رہے تھے کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں, کوئی تو اپنا کردار ادا کرتا. یہ مقتدر ادارے اس فیل سے روکتے کہ ملک میں یہ جو ساری وہ کیا کہتے ہیں کہ سب چیزیں انارکی ایک قسم کی پھیلی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی. لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کٹوا کے کہ یہ ہاتھ ہمیں دے دو ٹھاکر نے ہاتھ دے دیے, بلکہ ہم سب کے بھی دے دیے, تو اب احتجاج کس چیز کا بنتا ہے؟ یہ فردوس صاحبہ اس میں آپ بھی کامنٹ کریں. ابھی مزیدار بات یہ بجلی کے جو بل آئے ہیں جس پہ طوفان ہے, یہ پچھلی گورنمنٹ کے ٹینیور کا آیا ہے بل, جب یہ ساری جماعت حکومت میں تھی. جمعیت علماء اسلام احتجاج کر چکی ہے, پیپلز پارٹی انڈیا دے چکی ہے, MQM نے بھی الحمدللہ آغاز کر دیا. حیدرآباد میں پہلا مظاہرہ ہو گیا ہے آج. مطلب یعنی کیا ہے یہ, یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب دیکھیں بات تو غلط ہے اس لیے ہر غلط بات پہ احتجاج کرنا چاہیے, تو بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی جان 15 دن پہلے بھی احتجاج کر لیتے, تب بھی مہنگائی بہت ہو رہی تھی. یعنی کل تک لٹرلی کل تک حکومت میں ساتھ ہیں, آج احتجاج کرنا ہے کہ ہائے بجلی نے عوام کو مار دیا, بیچاری عوام. وسیم یہ سارے ڈکوسلے ہیں اور یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں, یہی درد دینے والے ہیں, اور یہ اب اس عوام کو کیسے دعا دے سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو پور پرفارمنس اور بیڈ گورننس کے قصے اور چرچے, اور انہوں نے بلند و بانگ قسم کے ایک سپر ٹرافیاں اور کپ جیتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ توقع کرتے تھے کہ یہ بل نہ بڑھتے یا یہ ٹیرف جو ہے اس کے اندر اضافہ نہ ہوتا. آپ ایک کنسسٹنٹ اور کنٹینیوڈ ان کا روڈ میپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے جان بوجھ کے دانستہ طور پہ اس کو ڈیلے کرتے رہے, اس کو پوسٹ پون کرتے رہے, اور اس کو پینڈنگ کرتے رہے کہ یہ سارا بوجھ جو ہے وہ آنے والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کے کندھوں پہ پھینکا جائے. یعنی آپ سمجھتی ہیں فردوس صاحبہ کہ PTI کے بارے میں تو جو آپ کی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے ہم عوام کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ جناب یہ دیکھیں جی ہم تو ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ چھوڑ کے آئے تھے, اور ایک دم سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے آتے ہی اناؤنسمنٹ شروع کی. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں فردوس صاحبہ کہ PTI کے بارے میں تو جو آپ کی رائے ہے وہ ہے ظاہر ہے معلوم ہے, لیکن یہ PDM نے بھی بیڈ گورننس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ یہ ہمارے بھی استاد ثابت ہوئے ہیں بیسیکلی. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو تجربہ کار لوگ تھے, وہاں تو آپ یہ لیم ایکسکیوز کر سکتے ہیں نا کہ وہ اکثریت فرسٹ ٹائمر تھی اور ان کو چین آف کمانڈ کا نہیں پتا تھا, گورننس کے سٹرکچر کا نہیں پتا تھا, سروس ڈیلیوری سے اس حد تک ان کی اورینٹیشن نہیں تھی یا ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ تو مانے تانے وہ پہلوان تھے جو یہ دعویٰ کر کے سینہ ٹھوک کے میدان میں اترے تھے کہ ہم ہر مسئلے کا حل نکالیں گے اور ہم پاکستان کو اس پاؤں پہ کھڑا کریں گے, ہم معیشت کو سہارا دیں گے اور ہم یہ جو ڈوبتی معیشت کی کشتی ہے اس کو کنارے لگائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی شکل میں جو رستو اترے تھے میدان میں, انہوں نے الٹیمیٹلی وہ تمام جو بار بار اس قوم کو ایک ہی اچیومنٹ اپنی سناتے نہیں تھکتے تھے کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اب ڈیفالٹ ہونے سے بچانا اور وہ تمام جگلری آف ورڈز
اور فگرز کو فج کر کے ان مسائل کو کارپیٹ کے نیچے چھپا کے گارڈ آف آنر لے کے گھر چلے جانا، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا چاہیے تھا. قوم سے سچ بولنا چاہیے تھا، قوم سے جھوٹ بولا جاتا رہا، قوم کو سہانے خواب دکھاتے رہے کہ جناب یہ دیکھ لیں کہ ہم اس معیشت کو جس کی سانسیں اکھڑ گئی تھی اور جو آخری دموں پہ تھی، ہم نے اس کو نہ صرف سانسیں بحال کی ہیں بلکہ ایک توانا معیشت کے طور پہ ہینڈ اوور کر دیا گیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو. صحیح ہے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب مارز وجود میں آئی ہے تو انہوں نے اس مریض کی پلس کو دیکھنا شروع کیا ہے، تو انہوں نے اس کو جو ہے وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ تو مرا ہوا مریض ہے، صرف چند سانسیں باقی ہیں، یہ مصنوعی آکسیجن سے بھی یہ زندہ نہیں رکھا جا سکتا. تو اس کو وینٹیلیٹر میں ڈال کے الٹیمیٹلی بحال کرنے کے لیے جو سانسیں کوششیں ہو رہی ہیں، یہ نگران حکومت پہ ہم ذمہ داری اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا. ان کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایک اسپیسیفک اسائنمنٹ ایز اے کیئر ٹیکر الیکشن کی فیسیلیٹیشن کے لیے لایا گیا ہے. لیکن ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر انہوں نے صرف عوام کے وہ دلاسے اور ان کو تسلیاں ہی دینی ہیں تو اور پریکٹیکلی کنکریٹ کوئی سٹیپ نہیں اٹھانا، اور یہ جو بجلیاں گر رہی ہیں بلوں کی شکل میں اور قہر بن کے نازل ہوئے ہیں یہ بل، اور ہر پاکستانی کو اور خاص طور پہ وہ مڈل اور بلو مڈل کلاس جو ہے اس کو جس طرح سے ان بلوں نے اپنی زد میں لے کے ان کے گھروں کے اندر قیامت برپا کی. آج کہہ رہے ہیں 48 آورز میں کچھ ریلیف. صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ پہلے آئی ایم ایف سے زیادہ پریکٹیکل ان لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف سے پوچھیں گے پھر بتائیں گے عوام کو. سائرہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور یہ کہیے گا اس پہ. یہ پیپلز میں آپ کو خالی کوئکلی بتا دوں اور آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہیں تو کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے، ان سے ہم نے پوچھا اپنے پروگرام میں کہ سر یہ تو بجلی، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہے لیکن اصل ذمہ دار تو نون لیگ ہے نا. خرم دستگیر سے پوچھیں. اعتزاز صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم بھی تھے لیکن اصل تو ذمہ دار نون لیگ ہے نا. خرم دستگیر سے پوچھیں. کامران مرتضیٰ صاحب مولانا صاحب کی جماعت کے امن سے، انہوں نے کہا جی ہماری ذمہ داری ہے لیکن اصل ذمہ دار تو نون لیگ کی ہے نا، ان سے پوچھیں. فردوس صاحبہ کا آپ نے بیان سنا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کی بھی استاد نکلی تنزیہ انداز میں کہا. تو مطلب یہ پروگرام میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے. میں نے فیصل کریم کنڈی والا پروگرام دیکھا تھا، اور اس سے پہلے جو آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں کنڈی صاحب اے این پی کی، اور اس وقت انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا تھا انہوں نے آپ کے پروگرام میں کھولی تھی کہ وہاں پر کیا ہو. تو ان کا تو بیان آ گیا تھا. وہ صدیقی صاحب نے کہا کہ 2018 میں نون کی حکومت ختم ہو گئی تھی. اگر نون کا ایک اعظم ہونے سے ہماری حکومت تھوڑی ہوتی ہے تو پھر میرا سوال یہ تھا کہ جو اتنے سارے رانا اور راجا بیٹھے ہوئے تھے وہ کہاں سے مستعار لیے آپ نے. اور باقی رہی کہ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم نے ایک شیڈو گورنمنٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، ہمارا وہ ہے. اور ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پر نئے لوگ تھے. نیا تو کوئی بھی نہیں تھا. شاہ محمود قریشی تھے، فخر امام صاحب تھے، محمد میاں سومرو تھے، غلام سرور تھے، عمر ایوب تھے جو ہر پارٹی میں وزیر رہے، وزیر توانائی تھے، خسرو بختیار تھے، اور مونر سلائی تھے. کیا کیا نام آپ کو گنواؤں؟ یہ تو سب بہت ساری آپ بھی تو صحیح. ہاں وہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ ایکسکیوز دے بھی دیا جائے اگر تو چلو وہ تو پھر بھی نئے تھے. خان صاحب خود تو تجربہ کار نہیں تھے نا. اگر یہ کہہ بھی دیا تو یہ تو تجربہ کار تھے، یہی کچھ کر لیتے، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. سو یہ انہوں نے 1100 ارب معاف کروائے، نیب کے پر کاٹے، ای وی ایم وہ سب چیزیں ختم کروائی نا. اور جاتے جاتے آپ کے معصومانہ سوال کی طرح سب اختیارات دینے کے بعد اب وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. جیسے منع کاکے تھے اور ان کو ان کی وہ ایسے ہی پکڑ کے انگوٹھے لگوائے گئے، جیسے وہ آج کل کبھی بیمار ماں کا انگوٹھا لگوا دیتے ہیں، ایسے ان سے انگوٹھے لگوائے تھے. اور اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. یہ اپنی کراچی کی زبان میں بولے تو ڈیٹ چھیاڑے ہیں، بیچ کھائیں ہمیں بھی. یہ ابھی معاملہ اور ہے جس پہ بجلی کا بہانہ بنا رہے، کیونکہ ان کے اوپر بجلی گرنے والی ہے، بجلی کڑک رہی ہے. کراچی کی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور بجلی بھی کڑک رہی ہے، اور بہت خوفناک آواز ہے. چلیں صحیح ٹورڈز دی اینڈ فردوس صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیں آخری میں کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت ظاہر ہے ایک کیس سے نکلتے ہیں آسمان سے گرتے ہیں، کھجور میں اٹک جاتے ہیں، ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرا گلے پڑ جاتا ہے. یہ 9 مئی والا کیس آپ ابھی تو سائفر والا پڑا ہوا ہے، لیکن 9 مئی آپ کو
کیا لگتا ہے کہ نومی کا بھی کوئی ایسا کیس ہے کہ جس میں وہ بہت سیریسلی پھنس سکتے ہیں، یا ٹھیک ہے جو ہوا بہت غلط ہوا لیکن کوئی ان کی اپنی ڈائریکشن سنی تھی، ایک چیز مس ہینڈل ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، یا وہ خود آپ خود ان کو سمجھتی ہے کہ نہیں ان کا کچھ ڈائریکٹلی لینا دینا اس سے؟ دیکھیں وسیم، میرے کہنے سے زیادہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ ایسے ہی نہیں کہ ابرپٹلی ایک لیڈر گرفتار ہوا اور اس کے لیے گراؤ جلاؤ ہو گیا. یہ ایک سارا پلانڈ اور پلانٹڈ ایجنڈا تھا اور ایک ٹارگیٹڈ یہ سارا فوکسڈ موو تھی. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پہلے سے بتا کر گئے تھے خان صاحب کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو جائے تو تم لوگ یہ کر دینا، وہ کہہ کر گئے تھے میرے ساتھ یہ ہو جائے تو تم لوگ یہ کر دینا. آف کورس یہ سارا آپ جو حقائق اکٹھے ہوئے ہیں اور جو اوور آل فیکٹس اور اس کے ساتھ جڑے وہ تمام جیو فینسنگ، واٹس ایپ گروپ، آپ کے موبائل اور ان کی جو کنورسیشن، ان کے اندر جو میسیجز، جس چیز کو پکڑا ہے ان سب نے وہ طوطا مینا کی کہانی ان کے اپنے ذہن کی اختراع تھی. سامنے عزیز نے جو کچھ بیان کر دیا ہے اچھا وہ 9 مئی کے لیے آپ سب کے لیے، ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے ذہن کی اختراع تھی یا ان کو بھی کسی نے کہا تھا آپ کے خیال میں کہ بھائی جان آپ یہ کرنا تو یہ ہو جائے گا؟ ان کو بھی کسی نے کہا تھا کیا؟ میرے خیال سے تو پی ٹی آئی یوز ہوئی ہے کس کے ہاتھوں؟ کسی اور کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. یعنی اپنے چیئرمین کے مقاصد کی پورا کرنے کے لیے عمران خان کے چیئرمین کو پتا تھا، چیئرمین اس پورے گیم پلان کا حصہ تھے، لیکن بہت سارے معصوم ورکر جو ہے وہ معصومیت میں چیئرمین کے ہاتھ. آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین بھی گیم پلان کا حصہ تھا، یعنی کہ وہ بھی کسی کے ہاتھوں، وہ بھی کسی کے کام آنے کے لیے استعمال ہو گیا کیا وہ خود ہی مرکزی کردار تھے؟ آف کورس یہ پلانٹڈ سارا. آپ کے خیال میں کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ شہداء کی بے حرمتی کرتی ہے؟ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ قومی تنصیبات پہ حملے کرتی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ جو تھی وہ ریڈ لائن کا پہلے ڈنڈورا پیٹا گیا، ریڈ لائن بنایا گیا، پھر ریڈ لائن کے ساتھ جڑا وہ سارا ایک جی ایچ کیو اور تمام ملٹری انسٹالیشن کو فوکس کر کے یہ ایک پلانٹڈ سارا گیم پلان تھا. پلانٹڈ بائی عمران خان اور سم ون ایلس تھا، کس کے خلاف کر رہا تھا اور کیا اس کے آبجیکٹو تھے. پلانٹڈ بائی عمران خان اور یہ تو سم ون ایلس. وسیم اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. یہ بیسک آئیڈیا عمران خان صاحب کا تھا یا کسی اور کا تھا؟ ان کو بھی کسی نے پلان کیا تھا؟ ہی واز کو آرگنائزر کہہ لیں، پروپریٹر کہہ لیں، یا اس کے اندر جو بھی ایک پارٹنر کہہ لیں، کوآرڈینیٹر کہہ لیں، جو بھی آپ ان کو نام دیں، کسی غیر سیاسی شخصیت کے ساتھ. He was part and parcel of that evil thought process. کسی غیر. اچھا ٹھیک، صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اب یہ جو معیشت کی صورت حال ہے ہم نے عوامی انداز سے بات کر لی، اب ذرا ایک سادہ لیکن ایکڈیمک انداز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے میرے منہ میں خاک، ہو سکتا ہے جب یہ پروگرام ختم ہو اس سے پہلے پیٹرول پمپ گر جائے، ہم بچتے پھر رہے ہیں گری نہ جائے کہیں، کسی مزید مہنگا ہو سکتا ہے. تو شبر زیدی صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں، تو وہ ذرا سمجھائیں کہ یہ آگ کیوں لگ گئی بجلی کے بلوں کو، ہو کیا گیا ہے سارا اچانک، مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے اف اینی. بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید. آپ کو کہتے ہیں 2 ماہرین معاشرت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ ذرا ہمیں، ظاہر ہے وہ اکانومسٹ ہیں، اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، تو ہمیں اسی تناظر سے سمجھائیں گے، بتائیں گے، لیکن ذرا اگر آسان الفاظ میں بتا سکیں کہ ہم جانیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ ایک دم یہ کیا صورتحال ہے. جناب شبر زیدی صاحب آف کورس FBR کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. مزمل صاحب ہیں، مزمل اسلم، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اکانومی کے حوالے سے جو ٹیم ہے اس کے بڑے اہم ممبر، دونوں کا بہت شکریہ. ٹو اسٹارٹ وتھ، مجھے یاد IMF جب ہوا تب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں چلو اب یہ تو نہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، لیکن کچھ بہتر ہو جائے گا معاملہ، کم از کم ڈالر تھوڑا کنٹرول میں آئے گا، کم از کم. آپ اس کو بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی جان کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ ایسا انفارچونیٹلی آئی وش کہ آپ غلط ہوتے، لیکن آپ غلط نہیں ہوئے. خیر پریسائزلی یہ اچانک بجلی کے بلوں کو کیا ہو گیا کہ اتنے % بڑھ گئے اوور نائٹ، یہ کیا ہوا ہے؟ ذرا آسان ہونا سمجھائیں کہ وائی. دیکھیے دو چیزیں ایک تو ہم نے IMF سے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی گریجولی سبسڈی کم کرتے جائیں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سبسڈی جب کم ہو رہی ہے تو وہ آپ کا بجلی کا بل بڑھتا جا رہا ہے.
سمپل بات ہے نا. بلوں کو گورنمنٹ نے کسی حد تک سبسیڈائز کیا ہوا کر رہی ہے. بالکل آسان کر دیں کہ پاکستان میں اگر پورا پاکستان لے لیں تو بجلی بنانے کی کاسٹ اگر 10 روپے آتی ہے تو گورنمنٹ اس کو 8 روپے کا بیچ رہی ہے. ٹھیک. پر IMF نے کہا جتنے کی بنتی ہے اتنی کی بیچنا. اچھا وہ ہم گریجولی کم کر رہے ہیں تو بجلی مہنگی ہو رہی ہے. تو بجلی مہنگی ہوگی. یہ ایک سمپل اس کی اکاؤنٹنگ ہے, اس میں کوئی سولوشن نہیں ہے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریل والے کو مہنگا رکھا ہوا تھا اور کنزیومر کو ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا ہوا تھا. اب جب ہم اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, مطلب انڈسٹری کو نہیں بڑھا رہے اور کنزیومر کو بڑھا رہے ہیں, کنزیومر کی چیخیں نکل رہی ہیں. اچھا اس کے بعد جو چیز بالکل لوگ ریئلائز نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی پروڈکشن کیپیسٹی 41,000 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک انسٹالڈ, اور ہماری استعمال جو ہے وہ 28 سے زیادہ نہیں ہے. رائٹ. تو آپ تقریباً 12 سے 13,000 انسٹالڈ کیپیسٹی کے پیسے دے رہے ہیں آئی پی پی کو بغیر کسی استعمال کے, جو آپ کو بیئر کرنا پڑا. اور کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ معاہدے کے تحت دے رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی, میں آج کا آپ نیپرا کا بیان دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کچھ سمجھ آ رہا ہے, یہ سائیوال کا کول بیس پلانٹ سمجھ نہیں آ رہا. آج کا بیان ہے نیپرا کا, ٹھیک ہے, کہ یہ سائیوال کا کول پلانٹ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. آپ سارے لوگ جا کر فائنینشیل کرپشن کی باتیں کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں. نہیں آپ بھی نہیں, میں کبھی فائنینشیل کرپشن کی بات نہیں کرتا کبھی, میں ہمیشہ انٹلیکچوئل کرپشن کی بات. مجھے یہ بتائیے کہ جس آدمی نے یہ سائیوال کا پلانٹ لگوایا تھا یا لگایا تھا, اس کو آپ کیوں نہیں انٹلیکچولی بلا کے کھٹیرے میں کھڑا کرتے کہ سر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کول بیس پلانٹ سائیوال میں کیوں لگایا تھا؟ 1000 میل دور کوئلہ لے کے جائیں. اور وہ کون صاحب تھے؟ وہ پچھلے وزیر اعظم صاحب تھے جن کا نام تھا شہباز شریف صاحب. اور ان کے وزیر خزانہ نے انہیں کہا کہ آپ نہیں لگائیں. انہوں نے کیوں لگایا؟ وزیر خزانہ نے, وزیر خزانہ ساگڈار صاحب, انہوں نے کہا نہ لگائیں. ریکارڈڈ ہے یہ, مزمل آپ کو کنفرم کر دے گا. تو پھر کیوں لگایا؟ سنیں, انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے علاقے میں بجلی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ چیک کر لیں, مزمل بتا دے گا, بھی آپ اس کو ری چیک کر لیں. انہوں نے کہا سر, انہوں نے کہا کول بیس پل ہی بنا دیتے ہیں, اس میں میٹرو چلا کے دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. میری بات سنیں, کول بیس پلانٹ سائیوال میں لگانے کی کیا لاجک ہے؟ کول امپورٹڈ ہے, لوکل کول نہیں ہے. کول کراچی میں آتا ہے, ٹرین میں جاتا ہے سائیوال 1000 میل, وہاں بجلی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کراچی میں پیدا کر دیں ٹرانسمیشن لائن سے لے جائیں. نہیں, ہمیں پیدا ہوتا ہوا نظر آئے. یہ مجھے, اگر یہ غلط کہہ رہا ہوں آپ بلا کے پوچھ لیں ان سے, کسی بندے سے پوچھ لیں کہ کوئی بندہ مجھے سائیوال کا کول پلانٹ جسٹیفائی کر دے, میں اکنامکس پڑھنا چھوڑ دوں گا. اچھا, چونکہ وہ ایک آرگومنٹ یہ بھی دیتے ہیں, میں بتاتا ہوں کہ وہ آرگومنٹ یہ بھی دیتے نون والے کہ بھائی ہم نے اپنے دور میں 41,000 لگا لی اس لیے کی, ہاں, لیکن پھر ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم اس طریقے سے صنعتی پیداوار نہیں کر سکے. اب آگے چلو, تو اس کی وجہ سے بجلی فارغ رہ گئی. آگے چلو, اگر انڈسٹریل گروتھ بھی ہو جاتی ہے جو آئی پی بی کے پلانٹس ہیں ان کی بیلنس شیٹیں اٹھا لو تم, ان سب کے اندر $500 ملین کے لونز ہیں. 500 ملین 300 ملین کے لون ہیں چائنیز کی سی پیک کے. اب ان لون کی انسٹالمنٹ 10-12 سال میں ڈیو ہے, آپ پیمنٹ کرتے جا رہے ہو, تو آپ کہاں سے دو گے وہ پیسے؟ 12,500 میگا واٹ لگی ہوئی ہے آئی پی پی کی, اس کے پیسے دینے کیا ہے, وہ بجلی استعمال میں بھی نہیں آ رہی. اب یہ تو وہ کنڈا ہے جو آپ نے پال لیا. ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, اب کچھ وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ تو الگ ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بار بار بات کرتے ہیں فائنینشیل کرپشن. پاکستان کا بنیادی مسئلہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے. یہ کرپشن ہے جو آپ نے کی کہ آپ نے اکنامک پرائرٹیز کو پولیٹیکل پرائرٹی پہ آپ نے لگا دیا نا. آپ نے پولیٹیکل پرائرٹی تھی یار, آپٹکس اچھے ہیں, اس کے ووٹ ملے گا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اور پاکستان اس چیز کا شکار ہے, آج سے نہیں. پاکستان اس چیز کا شکار ہے کہ پولیٹیکل آپٹکس کے لیے, اور میں اس لیے نہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں, اس کا سب سے بڑا ذمہ دار پی ایم ایل این ہے. وہ ہمیشہ بجلی کے معاملے میں یہ کہتی رہی کہ ہمیں پولیٹیکل آپٹکس چاہیے. آپ کو یاد ہے وہ شہباز شریف صاحب کبھی خمیز اتار دیتے تھے, کبھی بنیان پہن لیتے تھے, یاد ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی والوں نے بجلی, ہاں یاد ہے آپ کو. وہ ساری کہانیاں ہیں نا, آج آپ کو بے قدری پڑ رہی ہیں. مزمل صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ چونکہ ہم یہی بات یاد شروع ہے نا کہ بھائی بجلی, میں نے کہا جب تک پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں میرا پروگرام نکل جائے کم از کم, اس دوران لوگوں کے موڈ نہ خراب ہو جائیں. تو جب تک پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا تب تک بجلی کی بات کر لیتے ہیں, موقع غنیمت جانتے ہوئے. اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا شبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ نے IMF سے معاہدہ کیا, وہ کہتے ہیں جتنے کی بجلی بناؤ اتنے کی بیچو, تو پھر تو گورنمنٹ کہے گی کہ یار, میں بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ, کہ یار اس میں ہم نے کیا غلط کیا ہے, ایک چیز پڑ رہی ہے 10 روپے کی, تو یار 10 روپے کی بیچیں گے نا, کیا کریں. تو پھر
تو یہ جواز ٹھیک ہے گورنمنٹ کے بعد پھر کہ یار کیا کہیں ہماری مجبوری ہے. آپ کہیے مزمل صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ بدامی بھائی, ہاں بجلی کی تو قیمت روز بڑھتی رہے گی. اب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ ہم اس کو چیز کرتے رہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ چیز کر کے نئی قیمتیں دیتے رہیں. گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرتے رہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, وہ صحیح اکنامک ماڈل ہے. سبسیڈائز تو پاپولر تو ہے, صحیح ہے. ایکچولی وہ فورس سبسڈی ہے نا. قیمت جو ہے وہ جو سبسڈی کے ساتھ بھی دے رہے تھے اس سے بھی سستی ہو سکتی تھی. یہ جو ابھی شبر صاحب نے بات کی ہے, اس کو ذرا سا اگر آپ کھول کے دیکھیں تو یہ جو زبردستی کی پلانٹ لگائے گئے اور جو معاہدے کیے گئے, اب میں صرف 2 سے 3 باتیں کروں گا جس پہ جو ہے میں اپنے آرگیومنٹ کو رکھوں گا. ٹھیک ہے. اس سال آپ نے 2000 ارب روپے جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے, اور جو پورے پاکستان کے جو بجلی کے بل ہیں وہ ملا کے ہیں 4200-300 ارب, یعنی 4300 ارب میں 2000 ارب جو ہے آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے. جس کو آسان الفاظ میں سمجھا دیں, ڈیفائن کر دیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ یعنی اس کو سمجھا بھی دیں. وہ کرایہ, گھر کا کرایہ بنایا یا نہیں آسان بنایا, الفاظوں میں, چاہے آپ بناؤ کہ نہیں بناؤ. آپ کرائے کے گھر آپ لیتے ہیں, اس میں آپ رہے نہ رہے, کرایہ دار کو 30 تاریخ کو پیسے دینے ہیں نا آپ. صحیح ہے, ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی والا حساب ہے کہ آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں آپ نے کرایہ دینا ہے. اب یہ شبر بھائی اب آپ کو اس کو اگلی بات بتائیں گے, کنفرم کریں گے. ایک طرف آپ نے ان کو ایگریمنٹ دیے بڑے لیوکریٹو, اس کے اوپر آپ نے ان کو ٹیکس فری کر دیا. ٹیکس فری کر دیا یعنی کہ جو یہ کمائیں گے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اگر ڈیویڈنڈ دیں گے تو وہ 7.5%. پورا پاکستان ڈیویڈنڈ پہ 15% دیتا ہے, انکم ٹیکس 35% دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ٹیکس فری بھی ہے. ان کو آپ نے ڈالر میں بھی ٹیرف دے دیا. پھر آپ نے ان کو 40 سال 35 سال جو ان کی لائف ہے پروجیکٹ, آپ نے کہا کہ جب تک آپ کا پروجیکٹ ہے ہم آپ سے بجلی خریدیں گے. اچھا, اب اس میں ایک اور اہم نقطہ ہے جو سب سے اہم نقطہ ہے. اب ہم سارے کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ, کیپیسٹی پیمنٹ, کیپیسٹی پیمنٹ. بھائی یہ کیپیسٹی پیمنٹ اتنی دو نا اس کو جتنے اس نے پیسے لگائے ہیں. اس نے تو 30-70 کیا ہوا ہے, 30% پیسے لگائے ہوئے, 70% لون لیا ہوا ہے. لون کے پیسے بھی آپ سے اتروا رہا ہے, اس کا سود بھی آپ سے اتروا رہا ہے, اور پورے 100% پہ کیپیسٹی پیمنٹ لے رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں یار, 2000 ارب کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پورے پاکستان کی فوج کا بجٹ 1800 ارب ہے صرف, اس سے زیادہ یہ ہو گیا. پورے پاکستان کا پچھلے سال کا ترقیاتی اخراجات 500 ارب ہے. پورے پاکستان کی ترقیاتی اخراجات کے 4 گنا آپ جو یہ کوئی 80 پورا پاکستان جو مل کے ٹیکس دیتا ہے, اس سال کا ٹارگٹ کتنا ہے؟ 10,000 ارب کے آس پاس ہے. پورا پاکستان جو ٹیکس دیتا ہے اس کا 9600 رکھا ہے. پچھلے سال کی بات کریں نا 7000 ارب. ہاں تو ہاں ایگزیکٹلی, اس کا 30-40%. تو ان کو بلائیں نا, 7000 ارب آپ پورے پاکستان مجھے کیوں بلاتے ہیں, مجھے کیوں بلاتے ہیں, ان کو بلائیں نا جنہوں نے لگائے دل جلانے کے لیے بولا. اچھا لیکن اب خیر آئی وش کہ کوئی ایسی ڈیبیٹ ہو سکے جس میں ان کو ہم سامنے بیٹھائیں, چونکہ وہ اب شاہد حقان عباسی صاحب نے کل کہا ہے کہ ہم نے جو پلانٹس لگائے وہ دنیا کے سب سے بہترین پلانٹس ہیں, پیمنٹ کے اعتبار سے بھی, پروڈکشن کے اعتبار سے. یہ بھی سن لیں بھائی, یہ بھی سن لیں. یہ دنیا کا سب سے جو بہترین پلانٹ LNG کا تھا نا, اس کا 27.5 روپے فی یونٹ رینٹ پے کر رہے ہیں جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, اور 24 روپے اس وقت جو ہے اس کی فیول کاسٹ ہے. 51 روپے کا LNG کا یونٹ جو ہے وہ IPP سے خرید رہی ہے یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اور پاکستان کی پورے پاکستان کی اوسط جو یونٹ کی قیمت ہے وہ 22 روپے. یعنی دنیا کا جو سب سے سستا پلانٹ ہے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے مہنگی بجلی بیچ رہا ہے وفاقی حکومت. اور وہ ساتھ میں سر میں نے کہا یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ معیشت کا پہیہ چل رہا تھا اس وقت, سیاسی وہ مداخلتیں ہوئی, دھرنے شروع ہو گئے, معیشت کا پہیہ روک دیا گیا, ورنہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی اور وہ ساری بجلی کام میں آتی اور ملک آگے بڑھتا. وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں. ذرا بجلی سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ایک طرح راؤنڈ اور چلا لوں, اور وہ ایک اور ایکشن ریپلے جو ہو گیا ہے. ہم یہی آرگومنٹ چینی اور گندم کے حوالے سے آپ کے دور میں سنتے تھے, غضب خدا کا. آپ پڑھاتے ہیں بمپر کراپ ہے, چینی بہت ہے, گندم بہت ہے, پھر وہ ایک چینی جو ہے وہ پہلے ایکسپورٹ ہو جاتی ہے کہ بہت پیدا ہو گئی ہے, بہت آ گئی ہے, ایکسپورٹ کر دو, پھر کہتے ہیں اب کم ہو گئی امپورٹ کر لو. یہ ایسے تو پرچون کی دکان نہیں چلتی نا اس طرح. اب یہ کیا ہوا ہے چینی کے معاملے میں؟ دیکھیے یہ اسمگلنگ ہو گئی چینی کی, کیا ہوا ہے؟ چینی کی پرائس پاکستان میں 125 روپے میں چلی گئی, 150 کے آس پاس چل رہی ہے. ازبکستان میں پاکستانی چینی کی پرائس 300 روپے ہے, اور پاکستانی چینی کھلے عام مل رہی ہے ازبکستان میں, اور یہاں سے ٹرک پہ لے کے جا رہے ہیں پٹھان اور وہ ازبکستان بیچ رہے ہیں. آپ کے بس کا کام نہیں ہے تو آپ کیوں بحث کرتے ہیں بلا وجہ کی؟ سمپل بات کریں نا یار.
آپ کو یاد ہے میں نے حاضر کے پروگرام میں کیا کہا تھا کہ آپ کی چینی پہلے آپ یہ بتا دیں آج کہ چینی اسمگل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. اوپن سیکرٹ. سنیں اچھا اب آگے سنیں. آپ مجھے بتا دیں کہ آج ازبکستان کے بازار میں پاکستانی چینی کتنے روپے کی بک رہی ہے؟ 300 روپے کلو. پاکستان میں پرائس ہے میکسیمم 150 روپے کلو. 150 روپے کلو مل رہی ہے ان پٹھانوں کو یا ان ایتھنیسٹی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ڈرائیونگ شعبے سے منسلک ہے. نتھنگ اگینسٹ دیم. یہاں سے ٹرک میں لے جاتے ہیں. اگر ٹرک روکتے ہیں آپ وہ گدھوں پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا یہ سب اسمگل ہو رہا ہے. اسمگل ہو رہا ہے. اگر یہ غلط ہے تو آپ بلا لیں لوگوں کو, پوچھ لیں کہ کیا چینی کی میں آپ کو کنفرم کروں یہ بات, کیا پاکستانی چینی ازبکستان میں اویلیبل ہے یا نہیں, پوچھ لیں اس سے. جی بھائی جی مزمل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال 75 لاکھ ٹن چینی بنائی ہے. صحیح ہے. 60 لاکھ ٹن کی ہماری ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں اسحاق ڈار اور ان کی حکومت نے 2.5 لاکھ ٹن کی جو ہے نا ایکسپورٹ کا آرڈر دے دیا. تو وہ باقی 12.5 لاکھ جو اضافی تھی وہ کدھر گئی؟ یہ جو شبر بھائی بات کر رہے ہیں اب وہی تو پوچھ رہا ہوں. اچھا اب اس میں ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اسحاق ڈار نے اور شہباز شریف نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی تو اس کی وجہ سے بڑھ گئی. ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ ان کے چیکس کدھر ہیں اور انہوں نے فری کیوں چھوڑا ہوا ہے سب کو. شوگر مل والوں کو بھی فری کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ بدامی بھائی آپ کو ایک مزے کا فیکٹ دوں. یہ 85 روپے چینی بڑی ہے نا, 85 روپے, اس سے جو 60 لاکھ ٹن چینی ہے نا اس کی قیمت میں 510 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور اگر 6 مہینے میں یہ بڑی ہونا تو یہ شوگر ملوں کے پاس 255 ارب روپے کا اضافی پروفٹ. اگر یہاں سے صرف غریب کو ٹینشن سے شوگر ہو جائے, شوگر مل والوں کے اربوں روپے بڑھ جائیں, مطلب یہ اس طرح سے معاملہ ہو گیا ایکویشن ہو گیا. مطلب یہ آپ دیکھیں 500 ارب روپے کا ان کا جو ہے گیم بنا, 500 چھوڑیں اس کو آدھا کر لیں 250 ارب روپے. یہی اگر اس کو آپ ٹیکس لگا لیں تو بجلی والوں کو کراس سبسڈی دے دیں. تو شبر صاحب یہ بتائیں نا شوگر مل کتنی ہے؟ شوگر کا آئی پی پی 190 تھی, شوگر کا میں کھیل آپ کو اور آسان کر دوں. شوگر میں جب مل سے شوگر نکلتی ہے, جب مل سے شوگر نکل جاتی ہے اس کے بعد شوگر میں کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. شوگر کی اگر 100 ملیں ہیں ان کے ڈسٹریبیوٹر صرف 25 ہیں اور ایک ڈسٹریبیوٹر بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. سبحان اللہ. جو میرا جھگڑا ہوا تھا وہ شوگر والوں کے ساتھ تو ہوا تھا کہ شوگر کا اگر مزمل صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں کہ پاکستان میں شوگر کا کوئی ڈسٹریبیوٹر, ریٹیلر, ہول سیلر رجسٹرڈ ہے. جب مل سے شوگر نکلتی ہے اس کے بعد اس کا کوئی ریکارڈ کیش کا نہیں ہے. جب میں ڈاکومنٹیشن کی بات کرتا ہوں پاکستان میں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, میں اس لیے کرتا ہوں کہ پتہ تو لگے ڈاکومنٹ پہ ہوگا, پیپر پہ ایگزسٹ کرے گا تو کچھ آگے. اب آگے چلیں. اب اس کی اگلی کہانی سنیں. میں جب تھا میں ٹریک اینڈ ٹریس لگوا کے آیا تھا. شوگر نہیں, شوگر اب ان سے پوچھے, کسی کو بلائیں ایف بی آر والے کو, کل بلائیے ایف بی آر والے کو, اس سے پوچھو کیا شوگر کا ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. جعلی اسٹیمپ چل رہی ہے. یہ ہے مسئلہ. کس نے ریورس کرا دیا؟ جو پچھلی گورنمنٹ گئی ہے پی ڈی ایم والوں نے. سندھ میں تو کوئی ٹریک اینڈ ٹریس چل ہی نہیں رہا نا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹریک اینڈ ٹریس کا مطلب ہوتا ہے بوری کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اگر کوئی ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہو میں اپنا سسپیشن چینج کر دوں گا. میں ٹریک اینڈ ٹریس کیوں لگا کے آیا تھا شوگر میں؟ وہ ریورس ہو گیا. ریورس ہو گیا نہیں, ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے. جعلی اسٹیپ پہ جعلی چل رہی ہے, کوئی ٹریک اینڈ ٹریس نہیں ہے. تو نہ ٹریک اینڈ ٹریس ہوگا, نہ پیپر پہ کچھ آئے گا, نہ پھر اگلی بات ہی ہوگی جب ایگزسٹ تو کرے گا پیپر. بدامی صاحب کی ساری باتیں ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں, مجھے آپ نے بلایا, میں کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں ہم کتنی دفعہ کریں گے؟ ٹریک اینڈ ٹریس ہم نے لگایا تھا نا. آپ میں سے کسی نے ٹریک اینڈ ٹریس کی بھی بات کی؟ اچھا اب آپ اسمگلنگ کی بات کریں. اب اس میں 2 باتیں کر رہا ہوں. اسمگلنگ تو ختم ہو جائے گی ٹریک اینڈ ٹریس چلے گا تو. کہیں آپ اسمگلنگ روکواتے ہیں تو کوئی آپ کو بلا کے کہتا ہے کہ یار صوبے کی معیشتی اسمگلنگ پہ چل رہی ہے, نہ کرو ایسا. کہیں چینی اسمگل ہوتی ہے تو بارڈر کنٹرولز پتہ نہیں کیا ہے, تو پھر تو ہم نہ ہی سمجھیں. دیکھیں میری بات, نہ سمجھیں آسان. دیکھیں میری, ہاں آپ نہ ہی سمجھے, میں ہے نا, ہاں نہ سمجھے. دیکھیں میں, آپ نے مجھے کہا کہ کیا ہو رہا ہے معیشت کو. آپ مجھے اگر 3 سال سے فالو کر رہے ہیں, 4 سال سے, انکلوڈنگ عمران خان گورنمنٹ, میں مزمل کے سامنے کہہ رہا ہوں, انکلوڈنگ عمران خان گورنمنٹ, میں کبھی معیشت کے بارے میں پازیٹیو نہیں تھا. ہاں ٹھیک, اور میری بالکل کلیئر پوزیشن تھی. آپ نے اس زمانے میں پریزنٹیشن دی تھی کہ بھائی یہ اینٹیٹی کہیں نہیں جا رہی, یہ اینٹیٹی گوئنگ کنسرن نہیں. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے. آج کے وزیر خزانہ صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پاس ٹریجری میں پیسے نہیں ہے, ٹریجری ختم ہو گئی ہے. پھر بیان آیا نا ان کا. ٹھیک ہے, یہ معیشت, پاکستان کی معیشت کوئی نہیں چلا سکتا. لوگ جو الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں, میں آج آپ کے ریکارڈ پہ کر رہا ہوں پروگرام میں, جو بندہ الیکشن جیت کر آئے گا اس سے زیادہ بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہوگا. اس کی گورنمنٹ کا ٹائم ہوگا میکسیمم 6 مہینے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے فرشتہ آ جائے, اس کو عوام سے گالی پڑنی ہے, گالی تنقیدی ہونی ہے, اتنا مارے گی کہ طبیعت صاف ہو جائے گی.
اس لیے کہ آگے جو نظر آ رہا ہے نا مجھے، میں آپ کو کنکلوڈ کیوں نظر آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں کیوں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کو اگلے 5 سال میں 88 بلین روپیز بورو کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے اپنے قرضوں کو پے کرنے کے لیے، 88 بلین ڈالر۔ جب ہماری ریٹنگ ہوگی، انویسٹمنٹ ریٹنگ ہوگی ہماری، آج ہماری ریٹنگ ہے جنک ریٹنگ، تو یہ 88 بلین روپیز آپ کہاں سے بورو کرو گے، کیسے بورو کرو گے، کون بورو کرے گا؟ اس کا حل صرف ریفارم ہے جو لانگ ٹرم؟ نہیں، ریفارم نہیں ہے۔ پھر حل کیا؟ ایک جملے میں اس کا حل بڑا سمپل ہے۔ وہ کیا؟ ایک پہلا حل یہ ہے کہ آج گورنمنٹ کے کاکڑ صاحب کے 62 ڈویژن ہیں، ہاں، اس کو کل صبح 32 کر دے کہ وہ 32 بیکار ہیں۔ وہ نہیں کریں گے نا، سوال یہ ہے، نہ عمران خان نے کیے نہ وہ کریں گے، کوئی نہیں کرے گا، نہ وہ کریں گے، اس لیے نہ وہ کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے اس کو ہرا ہرا نظر آتا ہے، وہ اقتدار کو انجوائے کرنا مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ یہ مزمل صاحب فائنل ورڈ، میں چاہ رہا ہوں جلدی سے پروگرام ختم کر دیں اس سے پہلے کہ پیٹرول مزید مہنگا ہو۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں تھوڑی سی اس میں قطع کلامی ہوگی۔ شوگر سیکٹر پہ ہاتھ ڈالا خان نے، پاور سیکٹر میں ہاتھ ڈالا، رپورٹ بنوائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سامنے جو ہے یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہوتا ہے، وہ جو ہے ریجیم چینج کرواتا ہے پھر لوگوں کے تھرو مل کر اور پھر انہوں نے حکومت میں آ کے وہ تمام چیزیں کی جو ابھی شبر صاحب نے بتایا، ٹریک اینڈ ٹریس وغیرہ۔ تو یہ مسئلے کا حل ہے، یہ شبر بھائی جو کہہ رہے ہیں 88 ارب ڈالر، 88 ارب ڈالر نہیں، 3 سالوں میں جو ہے نا، یہ ہر سال وہ 25 ارب ڈالر ہمارا رول اوور ہونا ہے، تو ایکچوئل ہمیں 25 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ یہ الیکشن کے ساتھ ایک چیز طے کر لیں، اگر سارے کنسنسس کر لیں کہ بھائی اب یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ جو ہے چینی والا تو سیمنٹ والا تو یہ گندم والا تو آٹے والا، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اگر برداشت نہیں ہے تو پھر ہم حکومت نہیں کر رہے۔ مطلب 100 باتوں کی بات ہے، اگر پارلیمان میں اہم جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے تو یہ چیز اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ، ختم، بالکل ہے نا۔ کنسنسس کر لیں آپ، پاکستان، ورنہ فاتحہ پڑھ لیں، پاکستان بھارت کو جائیں گے، میت تو رکھی ہے نا۔ اچھا، فاتحہ پڑھ کے کیا کریں گے؟ میت تو رکھی ہے، دفن تو کرنا پڑے گا، اور سکون پر قبر۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہوا؟ فاتحہ تو نہیں ہوتا ملک کا، میت کو کیا ملک میں معیشت کا مطلب دفن کرو گے نا، کیا کرو گے؟ ٹھیک، کیا کرو، دفن تو کرنا ہے نا، دفن نہیں ہو سکتا ملک، یہ چلے گا انشاءاللہ، مگر کس طرح معیشت کی بات کیسے چلے گا؟ اس کے لیے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جب تک آپ کنسنسس نہیں لائیں گے ورنہ نہیں ہو سکتا، مطلب بیکار کی۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ ابو زمل صاحب اور شبر صاحب، بات کنکلوڈ کرتے ہیں۔